بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کیا چیز ہے؟ آج ہم دنیا کو بڑی وقت دیتے ہیں، بڑا مقام، بڑا مرتبہ دیتے ہیں، اور اس دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ بڑے بڑے مکانات، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، بینک بیلنس سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی جو آبادی زندگی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن اس عارضی زندگی کے لیے، اس دھوکے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس میں آپ کو دنیا کی حقیقت نظر آئے گی کہ یہ دنیا کیا چیز ہے۔ یہ دنیا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس کے طلب کرنے والوں کو کتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک حسینہ طائفہ جو بکتے 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 ایک بادشاہ کے پاس پہنچی۔ جب اس بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ بادشاہ اس کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہوا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس بادشاہ نے اس حسینہ کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا، تو جو وقت گزرتا گیا یہ حسینہ، یہ جمیلہ، یہ طائفہ دن بدن کمزور ہونا شروع ہوئی اور یہ اپنا حسن کھوتی چلی گئی۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب اس کا حسن ختم ہو گیا اور اس کے جسم میں دم نہ رہا اور یہ ایک کمزور، لاغر، بوڑھیا سی عورت لگنے لگی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ بولنے اور چلنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنی بادشاہت میں اعلان کر دیا کہ جو ڈاکٹر، جو طبیب، جو حکیم اس کا علاج کر کے اس کی جوانی کو، اس کے حسن کو واپس لائے گا، اس کو اس پرانی اصل حالت پر واپس لائے گا، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا اور بادشاہت میں سے بھی حصہ دوں گا۔ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، لیکن سب ناکام ہوئے۔ ایک حکیم آئے، انہوں نے آ کر بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، مجھے کچھ عرصہ اس کے پاس رہنے دیجئے، میری رہائش کا انتظام کیجئے، میں اس کا علاج کر کے اس کو اس کا حسن واپس دلا کے رہوں گا۔ بادشاہ کو یہ شرط منظور ہوئی۔ بادشاہ نے اس حکیم کو رہائش دی اور اس کو سہولیات فراہم کی۔ چنانچہ حکیم صاحب نے اس حسینہ کا جو اب حسن کی ملکہ نہ رہی تھی، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، ان سب کا نام لینا شروع کیا۔ جب عشق جیسی بیماری کا نام آیا تو اس عورت کی نبض دھڑکنے لگی۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ اس کو کسی سے عشق ہوا ہے۔ اب کہاں سے یہ آئی ہے، کس سے ہو کر کے آئی ہے، بول یہ نہیں سکتی، چل یہ نہیں سکتی، ہوش آواز کھو بیٹھی ہے۔ اب اس سے کیسے پوچھا جائے یا کیسے پتہ چلایا جائے کہ یہ کس شہر سے آئی ہے؟ چنانچہ اس بادشاہت کے ماتحت جتنے بھی شہر تھے، سب شہروں کے نام حکیم صاحب نے لیے اور ہاتھ اس کی نبض پر رکھا۔ جیسے ہی اس فلاں شہر کا نام آیا تو اس حسینہ کا جو نبض تھی وہ دھڑکنے لگی، تیز ہونے لگی۔ پھر اس شہر کا نام تو پتہ چل گیا، لیکن اب یہ کیسا پتہ چلے کہ اس شہر میں اس کا عاشق کون تھا؟ ایک دو بندے تو ہوتے نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، کیسے پتہ لگایا جائے؟ چنانچہ حکیم صاحب نے پھر یہ طریقہ کیا کہ وہاں کے رہنے والے ہر طبقے کا نام لیا۔ مثال کے طور پر موچی، ترکھان، لوہار، سنیارا، ہوٹل والا، فلاں فلاں، بہت سارے طبقات کے نام لیے۔ جب سنیارے پر یہ سنیارے کا لفظ لیا تو اس عورت کی نبض تیز ہونے لگی۔ وہ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ اس کو کسی سنیارے سے عشق ہوا ہے۔ چنانچہ اس حکیم صاحب نے بادشاہ کو کہا
کہ بادشاہ سلامت ہم اس کے علاج کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ ایک کام کیجئے، فلاں شہر کے سارے سنیاروں کی دعوت کیجئے۔ چنانچہ بادشاہ نے سارے سنیاروں کی دعوت کی اور اس عورت کو اوپر کی جگہ، اوپر کی منزل پر ایک کمرے میں بٹھا دیا جہاں سے نیچے والے سب نظر آ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے دروازے سے سنیارے کو گزارتے گئے اور اس عورت کی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا حکیم صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ مذکورہ شخص وہاں سے گزرا تو اس کی نبض بھی تیز ہو گئی اور اس کو ایک کشش محسوس ہوئی، اس کا اس کی طرف لپکنا ہوا تو حکیم صاحب سمجھ گئے کہ یہ ہے اس کا عاشق۔ حکیم صاحب نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ اس عورت کو، آپ اس سنیارے کو آپ اپنے پاس رکھیے، باقیوں کو کھانا کھلائیے اور ان کو انعام و اکرام سے نوازیے اور واپس بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس نوجوان سنیارے کو اس کے پاس رکھا گیا۔ وہ بھی اپنی خوبصورتی میں کمال رکھتا تھا اور بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کو اس حسینہ کے پاس کچھ دن رکھا گیا۔ کچھ دن رکھنے کے بعد اس حسینہ کا جو حسن تھا وہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے اپنے واپسی کی طرف چل پڑا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ عورت اس اپنے عاشق کے ساتھ رہنے کی وجہ سے واپس اسی جوانی پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہی حسن، وہی جوانی، وہی خوبصورتی لوٹ کر آ گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ تو یہ اس پر عاشق تھی، اب اس کا کوئی علاج کرو۔ حکیم نے کہا آپ بے فکر رہیں، ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ اس نوجوان سنیارے کو بڑے عمدہ کھانے پیش کیے جاتے، بڑا اس کا اکرام کیا جاتا، بڑی اس کی سہولتیں فراہم کی جاتی، لیکن حکیم صاحب نے ایک ایسی دوائی تیار کی کہ اس کے کھانے میں ملا دیتے۔ جب یہ شخص کھانا کھاتا، کھانا کھانے کے بعد اس کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا اور اس کو موشن لگنا شروع ہو جاتے۔ حکیم صاحب نے ایک گٹر نما گھڑا کھود رکھا تھا کہ جس کے اندر یہ شخص جب وہ بول و براز کرتا تو یہ سارا اس کے اندر جمع ہو جاتا۔ وہ سیاہ کالا اور انتہائی گندا بدبودار وہ اس کا بول و براز وہاں پر جمع ہو جاتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ نوجوان پیٹ کے اس مرض کی وجہ سے اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا کہ اس حسینہ اور جمیلہ حسن و جمال کی ملکہ کو یہ کہنا پڑا کہ اس لڑکے کو میری آنکھوں سے دور کرو، اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی، یہ اب بدصورت ہو چکا ہے۔ جب اس کو نکال دیا گیا تو حکیم صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس چیز پر عاشق تھی، تم کس چیز پر عاشق تھی؟ وہ نوجوان تو ابھی بھی وہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اب یہ حسن و جمال اس کے اندر نہ رہا، اس لیے اب میرا دل اس سے بھر چکا ہے۔ تو حکیم صاحب عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس گٹر نما گھڑے کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس پر عاشق تھی، اس گٹر کے اندر پڑے ہوئے گندے، کالے اور بدبودار بول و براز پر تم عاشق تھی۔ اگر اس لڑکے پر عاشق ہوتی تو وہ تو اب بھی زندہ ہے، سلامت ہے، لیکن تو نے اس کو دھتکار دیا اور جس چیز پر عاشق تھی تو اس کو میں نے نچوڑ کر نکال کر یہاں جمع کیا اور تجھے دکھا دیا۔ اس حکیم صاحب کا مقصد تو بادشاہ سلامت کی طرف اس عورت کو متوجہ کرنا تھا، لیکن میرے دوستو یاد رکھو، ہم جس چیز پر عاشق ہو بیٹھے ہیں، ہم اس چیز سے دل لگا بیٹھے ہیں، وہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، وہ دنیا کی غلاظت، گندگی اور گٹرنما گھڑے میں پڑا ہوا وہ بول و براز ہے جس کے اوپر ہم عاشق ہیں۔ اس لیے آؤ واپس آ جاؤ اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔